بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. وہ شاہ رخ خان ایک ڈائلاگ بولا کرتے تھے وہ ڈان فلم میں کہ ریمیک ہی تھا, امیتابھ بچن تھے پہلے اس میں, تو وہ کہا کرتے تھے کہ ڈان کو پتہ نہیں کتنے ملکوں کی پولیس ڈھونڈ رہی ہے, 40 ملکوں کی پولیس شاید ڈھونڈ رہی ہے, اور ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. اس طرح کا ڈائلاگ وہ بڑا سٹائل سے بولا کرتے تھے. تو عمران خان کو بھی پکڑنا بڑا مشکل ہے سر. عمران خان صاحب کو پکڑنا اس لیے مشکل ہے کہ عمران خان صاحب کے کئی چہرے ہیں, اور عمران خان صاحب جو ہیں, جو ان کو بڑا کوئی سادہ سودہ آدمی, بیوقوف آدمی, یا کہ وہ تو سپورٹس مین ہے, اس کو اتنا پتہ نہیں, وہ خود سیاستدان نہیں, اس کو اس چیز کی تمیز نہیں, اس کو فلاں چیز, یہ ان کی بارے میں لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں. پائن بہت تیز ہیں, اور جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جنہیں وہ اتے نے اس تو دگنا زمین دے وچ نے, یہ وہ کہا جاتا ہے کسی منافق یا شاطر آدمی کے بارے میں. شاطر آدمی یا شاطر عمران خان کی جو شاطرانہ سوچ ہے وہ آپ کو اس کا اندازہ آنے والے دنوں میں ہونا ہے, بلکہ آپ کو آج سے ہو جانا شروع, اس کا اندازہ شروع ہو جانا چاہیے. کیونکہ آج جو بجوڑ میں ہوا ہے, جو بدقسمت واقعہ ہوا ہے, 40 افراد جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں, ذمہ داری کوئی قبول نہیں کی ابھی تک. جب تک میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی, اور اس طرح کے انسیڈنٹ کی ذمہ داری وہ والے جو ہیں نا ہمارے ٹی ٹی پی والے, وہ نہیں قبول کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اب اس کے پیچھے پوری سائنس ہے, پورا ڈیزائن ہے ایک, اور وہ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ یہ عمران خان صاحب کی محبت, عمران خان صاحب کا یعنی گٹھ جوڑ, اور عمران خان صاحب کی شاطرانہ سوچ, کہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان, سر میں جو ہے وہ نیگیٹو بات ہو جائے گی, پاکستان کے اندر ایک الائنس ہے جس کو ایم ایم اے بھی کہا جاتا تھا, اب اس کی میں تشریح نہیں کرنا چاہتا. اور آپ یہاں پر حب الوطنی کے اوپر, مطلب یا یوں کہہ لیں کہ آپ کوئی جائز سوال بھی کریں گے تو وہ اگر کوئی کھینچ کے حب الوطنی کے اوپر لے گیا نا آپ کا سوال, تو پھر آپ جو ہیں وہ ڈھونڈتے پھریں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے. یعنی پاکستان قومی سلامتی کے معاملے کے اوپر پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اوور سینسٹیو بھی ہے, چلیں سینسٹیو کہہ لیں, اور جب کسی معاملے کے اوپر کوئی سینسٹیو ہو تو سر پھر اس کا استحصال بھی ہوتا ہے یا اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے. اس کی میں تھوڑی سی مثال آگے چل کے آپ کو دوں گا. دوسرا, پاکستان میں آپ کسی بھی مسئلے کے اوپر, مذہبی معاملے کے اوپر, اگر کسی نے آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی مذہبی الزام ترازی کر دی, الزام بازی کر دی, الزام لگا دیا کسی بھی قسم کا, کسی بھی قسم کی توہین کا, کسی قسم کی اعانت کا, یا یہی کہہ دیا کہ جی کہ آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں, آپ تو پتہ نہیں وہ قادیانی ہیں, یہودی جنٹ ہیں, پتہ نہیں کیا ہیں, کسی کے اوپر بھی پاکستان کے اندر کسی کے اوپر بھی قادیانی کا آپ الزام لگا دیں, پھر آپ بچتے پھر. یا اسی طرح جو, چونکہ یہاں پر بھی اس ایشو کے اوپر بھی قوم بڑی سینسٹیو ہے, تو عمران خان صاحب نے, وہ تو اللہ والوں خان صاحب کی جو ہے وہ باجوہ صاحب کے ساتھ جو پڑ گئی, وہ کیوں پڑی؟ اگین خان صاحب نہیں ڈالنا چاہتے تھے, فار گاڈ سیک, اس بات کو سمجھیے گا. خان صاحب تو آج تک نہیں ڈالنا چاہ رہے. خان صاحب تو وہ جو 9 مئی کو بھی انہوں نے کیا تھا, وہ تو کچھ لوگوں کو اندر سے ملا کے کیا تھا, یعنی کہ جو جن کی لائن اندر فوج کے اندر میرے ساتھ سیٹ نہیں ہے ان کو فارغ کر کے, تو جو میری جن کے ساتھ لائن سیٹ ہے ان کے ذریعے ان کو فارغ کر دیں, اور جناب وہ انقلاب آ جائے پاکستان میں. تو پلان تو یہ تھا. تو وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ وہ نہیں بگاڑنا چاہتے بطور ادارہ. ہاں, پاکستان کی فوج کے اندر کچھ لوگوں کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ ان کو قابل قبول نہیں سمجھتے. اب کیوں نہیں سمجھتے؟ باجوہ صاحب نے کیوں نہیں سمجھا تھا, جنرل عاصم منیر صاحب کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ سر اس لیے تھا, اور وہ باجوہ صاحب کا فیصلہ نہیں تھا. وہ میں نے جنرل ذکی منج کے کہانیاں میں نے آپ کو بار بار سنائی ہیں, کچھ اور بھی ہیں, ابھی پردے میں رہنے دینا, کہ ادارہ جاتی سطح کے اوپر بحث ہوئی تھی کہ یہ جو تحفہ ہے عمران خان, یہ اس کا ملبہ ہمارے اوپر گر رہا ہے اور ملک نہیں چل رہا. ملک نہیں چلے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پاکستان کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس بات کو سمجھیں. تو عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں بگاڑی گئی تھی,
عمران خان صاحب آج تک نہیں بگاڑنا چاہتے. اسی طرح عمران خان صاحب نے پاکستان کے جو طبقات ہیں یہ مذہب کا نعرہ لگاتے ہیں ریاست مدینہ، اور بھائی ریاست مدینہ کا نعرہ، اچھا یہ ستم ظریفی آپ دیکھیں، کوئی شخص یہ کہہ رہا تھا کہ ریاست مدینہ کا نعرہ کون لگا رہا ہے، منافقت کی انتہا، جس کی جو ایک ناجائز بیٹی کا یا شادی کے بغیر ایک بیٹی کا باپ ہے اور اس کو وہ بیٹی تسلیم نہیں کر رہا. اچھا کون نعرہ لگا رہا ہے ریاست مدینہ کا؟ وہ شخص جس کے شر سے، جس کی ہوس سے نہ گل اللہ بچی نہ کوئی اور. میں اب کیا کیا آپ کو نام بتاؤں. ریاست مدینہ کا نعرہ وہ رات کو لگاتے تھے ٹی وی کے اوپر کسی خطاب کے اوپر، اور اس کے بعد فلور نمبر 4 کے اوپر رڈیاں ملاتے تھے. کن کے ساتھ؟ معصوم بچیوں کے ساتھ، جن کو ورغلایا جاتا تھا، اور جن کو ورغلانے کے لیے باقاعدہ سیٹ اپ اسٹیبلش کیے گئے تھے. F7 میں، F6 میں، اسلام آباد کے باقاعدہ جس کو کہتے ہیں نا ادارہ جاتی طرز کے اوپر پلان کر کے. اچھا کن کو وہ ایک آفیسر نے جا کے، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ کے پاس معاملہ چلا گیا ہے، کیا نام تھا جی، نعیم الحق صاحب. نعیم الحق صاحب سے ایک آفیسر نے، انٹیلیجنس کے ایک آفیسر نے جا کے کہا کہ سر یہ جو کل رات کو واقعہ ہوا ہے یہ وہ ایک، میں نہیں بتا سکتا، تو وہ ایک بڑا خوفناک انسیڈنٹ ہوا تھا وہاں پر. یعنی جس بندے کو اتنی شرم نہیں تھی کہ میں جو سرکاری جو جگہ ہے یا سرکاری جس کو بندوبست ہے جو سرکار کی زیر نگرانی ہے، جو ریاستی املاک ہیں، یا پرائم منسٹر ہو سر ریاستی املاک ہی ہے نا، اور وہاں پہ سرویلنس ہے. اچھا سرویلنس کن کی تھی؟ انہوں فکر ہی کوئی نہیں تھی، جنرل فیض کی، جو خود جناب ویڈیوز بنواتا تھا. سر کیا کیا کہانیاں ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. تو اس لیے بے خوف بے تڑک سارے یہ کام کر رہے تھے. میں نے کل بھی غالباً کوئی بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا یہ شیطانی ٹولہ تھا، بڑا کبھی قسم کا ٹولہ تھا. تو یہ سارے کام وہ کر رہا تھا اور نعرے مار رہا تھا ریاست مدینہ کے. یعنی منافقت کا یہ عالم ہے. اس نے ریاست مدینہ کے نہ صرف نعرے مارے بلکہ پاکستان کے اندر کسی بھی ایک ایسے ایلیمنٹ کے ساتھ نہیں بگاڑی جو مذہب کا نام لیتا ہو اور پھر بزور قوت اپنی مرضی نافذ کرنا جانتا ہو. اس کی مثال ہے ٹی ٹی پی پاکستان، ادھر والے سرحد پار والے سارے پائن. اگست کا مہینہ یاد کریں، وہ پائن ویڈیو بنانے والا، برہنہ ویڈیو بنانے والا، ہنی ٹریپ کے اندر کپ پکڑ کے ماڈلنگ کرنے والا جنرل فیض حمید کیا کرنے گیا تھا وہاں پہ؟ کیوں یہاں پر لا کے بسائے گئے طالبان؟ سر یہ سرمایہ کاری کی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے. آج جو بجوڑ والا واقعہ ہوا ہے اور جو آپ کو واقعات کا تسلسل نظر آ رہا ہے، اب اس میں جو واقعات کرنے والے ہیں یہ وہی جن کی خان صاحب نمائندگی کرتے تھے، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ ان کے ساتھ ملیں اور یہ جنگ جو آپ لڑ رہے ہیں یہ ہماری جنگ نہیں ہے دہشت گردی کے خلاف. بھئی کیا کریں، وہ تو نہ آئین مانتے ہیں نہ قانون مانتے ہیں، شریعت وہ اپنی کوئی چاہتے ہیں نافذ کرنا چاہتے ہیں. ایک علیحدہ سے بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ سرمایہ کاری کی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے شاطرانہ ذہن، منافقانہ ذہن اور بڑا دور رس ذہن، اس کے ذریعے انہوں نے جو تانے بانے بنے ہوئے ہیں، اب اس کے آپ کو نتائج یہاں پہ مل رہے ہیں. چونکہ پاکستان سٹیٹ ٹو سٹیٹ معاملہ ہے، ادھر سرحد پار افغانستان، ان کو پاکستان جا کے جب یہ بات کرتا تو وہ کہتا ہے یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ دہشت گردی نہیں کرتے آپ کے ہاں. تو لہٰذا یہاں پر جتنی بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کی ذمہ داری اب جو ہے وہ نامعلوم سے، غیر معروف سے گروپس جو ہیں وہ ذمہ داری قبول کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کی جو سرمایہ کاری تھی، جب آپ عمران خان صاحب کو پکڑیں گے، جب بالکل اسی طرح جو یہ الزام، سر وہ مجھے رضی دادا کی بات یاد آ جاتی ہے کہ جو یہ الزام کسی کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں بین اسی وقت یہ کام خود وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یاد کیجئے کہ جب عمران خان صاحب 2014 سے آن ورڈ، 2013 سے آن ورڈ جب سیاست کر رہے تھے، نواز شریف صاحب کے خلاف کر رہے تھے، ایون 2010 سے بھی پہلے، تو یہ 2014 اور 15-16 کے درمیان یہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ ادھر ہم تحریک شروع کرتے ہیں نواز شریف کے خلاف، اس کی حکومت کے خلاف، اور ادھر لائن آف کنٹرول جو ہے وہ گرم ہو جاتی ہے، یعنی مودی کا یار.
یعنی کہ مودی اپنے یار کو بچانے کے لیے بمباری کر دیتا ہے شروع پاکستان میں. تو سر ادھر اب آپ عمران خان صاحب کو پکڑنے کی کوشش کریں گے, ادھر عمران خان صاحب کے اوپر ذرا ہاتھ جو ہے وہ پڑنا شروع ہوگا, عمران خان صاحب کا اوپر عرصہ حیات تنگ ہونا شروع ہوگا, قانون حرکت میں آئے گا. عمران خان صاحب کے جو ہمدرد ہیں وہ اسی طرح پاکستان کے اندر خون خرابہ کریں گے, یہ بات لکھ لیں آپ. اور یہ جو الیکشن ہے یہ میں کہنا نہیں چاہتا سر, یہ بڑے خوفناک ہونے ہیں. اور عمران خان صاحب پتہ کیا کہا کر رہے ہیں آج کل, کیا کہتے ہیں وہ, جس طرح وہ دھمکیاں لگا کے آئے تھے JIT میں, جس طرح وہ اپنے ایک ملنے والے سے کہہ رہے تھے کہ عاصم منیر کے خلاف 2 ہفتوں میں کو ہو جانا ہے, تو آپ دیکھ لینا. اور کب کہا انہوں نے, 9 مئی کے بعد. تو ان کا سدباب کرنے کے لیے کچھ اقدامات ریاست پاکستان کو کرنے پڑیں گے, لیکن آج وہ کوئی ایک بل تھا بے وقت کی راگنی, اور یہ ٹائم کے اوپر آنا چاہیے تھا. اور وہ بل جو تھا وہ اسی طرح کے سدباب کے لیے, اسی طرح کے ایلیمنٹس کے سدباب کے لیے تھا. بل جو ہے وہ وزیر مملکت شہادت اوان جو ہے اوان انہوں نے پیش کیا, اور اس کا نام تھا پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل. تو چیئرمین سینٹ نے اس کے اوپر ایوان کی رائے لی. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے اس کو کہا کہ بل تو ٹھیک ہے, معاملات تو ٹھیک ہیں, لیکن یہ جلد بازی میں پاس نہیں ہونا چاہیے, جب یہ کیونکہ اس کا اطلاق ہے یہ کسی کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے نا, کیونکہ وہ بل کی جو ہے نا مندرجات وہ بڑے زبردست ہیں. تو بہت سے لوگوں نے, سینیٹر مشتاق نے اس کی مخالفت کی, سینیٹر عبدالغفور حیدری صاحب نے بھی کی, سینیٹر طاہر بزنجو نے بھی کی. تو بل جو ہے وہ کیا تھا, وہ بل یہ تھا کہ جی کہ پرتشدد انتہا پسندی سے مراد نظریاتی عقائد, مذہبی اور سیاسی معاملات میں طاقت کا استعمال اور تشدد ہے. اس کے علاوہ اس میں فرقہ واریت کی خاطر دھمکایا یا اکسانا, فرقہ واریت کی ایسی حمایت کرنا جس کی قانون میں ممانعت ہو, پرتشدد انتہا پسندی میں شامل کسی فرد یا تنظیم کی مالی معاونت کرنا یا تشدد اور دشمنی کے لیے اکسانا بھی شامل ہے. اور اس میں پھر وہ 2 لسٹیں شامل کی گئی تھیں, اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ کوئی سرکاری ملازم, وہ ٹپیکل جس طرح PTI کی جو ترویج کی گئی تھی سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی اداروں میں, ان کا جس طرح پرچار کیا گیا تھا, اسٹوڈنٹس کو ورغلایا گیا تھا, اس کا بھی سدباب کیا گیا. پھر اگر کوئی سرکاری افسر اور اس کے اہل خانہ اس طرح کی کسی سیاسی یا مذہبی جماعت کو سپورٹ کریں گے تو ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. بڑا اچھا قانون تھا. تو یہ لیکن جو ہے وہ غلط ٹائمنگ کے اوپر کی وجہ سے, پیش ہونے کی وجہ سے یہ ڈراپ ہو گیا. ٹائم اب پاکستان کی پارلیمان کے پاس تھوڑا ہے, 7 اگست کو میرا خیال ہے آخری سیشن ہوگا نیشنل اسمبلی کا, تو یہ بات درمیان میں رہے گی. لیکن سر یہ کرنا پڑے گا, کیونکہ عمران خان صاحب ذات خود جس طرح کے وہ سیاسی کہ اس غلامی سے بہتر, کیڑی غلامی یار, اس غلامی سے بہتر ہے کہ مر جاؤ. بھائی اتنی انتہا پسندی, سیاست میں بھی انتہا پسندی ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب اور عمران خان کے جو یہ سپورٹرز ہیں, ان کے سہولت کار, سر ان کے سہولت کار کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کے لیے یہ کہتے تھے کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی, ان کے لیے جن کے لیے یہ وکالتیں امریکہ, یورپ, برطانیہ تک کرتے پھر رہے تھے کہ ان کے پیسے واپس کریں افغانیوں کے اور طالبان کے. اور پھر پاکستان کے اندر جو ہیں ان کو بھی جو مذاکرات کے لیے جس طرح ان کا سافٹ کارنر تھا, یہ بیسیکلی مستقبل کی سرمایہ کاری تھی, اور وہ پے بیک ہونے کا وقت ہو چکا ہے. آج کا جو انسیڈنٹ ہے یہ اسی سلسلے میں ہے. JUIF کے ایک پروسیشن میں یہ جلسہ ہوا, 40 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, اور بلکہ 40 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. اور یہ جو دھماکہ تھا یہ اگین JUIF کے ورکر کنونشن میں تھا. اب وہاں پر ورکر کنونشن JUI کرے گی تو ظاہر ہے کہ ان کے جو سیاسی حریف ہیں ان کو ان کا فائدہ ہوگا نا جی, اگر اس طرح کے وہ دھماکے ہوں گے. تو عمران خان صاحب کو جو عسکری ان کا ونگ ہے وہ پوری سپورٹ کر رہا ہے. تو ریاست کو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے, ریاست کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی. لیکن یہ جو آج قانون جو وڈرا ہوا ہے یہ سیاستدانوں کا فیصلہ ہے, وہ ہم سے زیادہ بہتر ہیں, سمجھتے ہیں, زیادہ باریکیاں ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں, زیادہ نزاکتوں کا ان کو پتہ ہے, معاملات کی نزاکت کا. تو لیکن اس کے باوجود
یہ ایک اچھا، میں یہ کہنا چاہوں گا یہ ایک اچھا قانون تھا. کسی بھی قانون کا غلط استعمال جو ہوتا ہے وہ غلط ہی ہوتا ہے سر. 302 کا بھی قانون ہے پاکستان میں، اس کا بھی غلط استعمال ہو جاتا ہے. تو لیکن بہرحال یہ قانون جو تھا، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں اس طرح کے ایلیمنٹس آ چکے ہیں جو سیاست میں انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں، تو ان کا سد باب ضروری ہے. عمران خان صاحب کو جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ پکڑنا بڑا مشکل ہے. آپ جب ان کے اوپر قانون کی گرفت زیادہ مضبوط کریں گے، حصار تنگ کریں گے، ریاکشن جو ہے وہ ویسٹرن بارڈر سے اور KPK میں بہت زیادہ آئے گا. اور کوئی بڑی بات نہیں کہ پنجاب میں بھی آئے یا سندھ، پنجاب، باقی ملک کے حصوں میں بھی، تو اس سے نمٹنا پڑے گا. یہ سادہ معاملہ نہیں ہے. خان صاحب کا فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.